وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کو یہ وحی کی، الہام کر دیا، اس کی نیچر میں یہ چیز ڈال دی۔ یہ وہ والی وحی نہیں ہے جو انبیاء کی طرف آتی ہے، نہ یہ وہ والی وحی ہے جو خواب کی شکل میں انسانوں کے پاس آتی۔ یہاں وحی سے مراد ہے اس کی جبلت، اس کی نیچر، اس کی انسٹنکٹ میں یہ بات ڈالتی ہے۔ اسے خود نہیں پتا کہ میرے اندر یہ کوالٹی موجود ہے، بس وہ اس نیچر کو فالو کر رہی ہے۔ جس طرح آپ بکری کے سامنے تازہ قیمہ ڈال دینا، وہ اس کی طرف دیکھے گی نہیں، کیوں؟ اس کی نیچر میں ہے کہ یہ میری خوراک ہی نہیں۔ اور آپ پیاری سی سبزی کاٹ کے خوبصورت مدنی چینل کو دیکھ کے کھیرا صحیح طریقے سے کاٹ کے کسی ببر شیر کے سامنے ڈال دیں تو وہ کھیرا نہیں اٹھائے گا، آپ کو ہی اٹھائے گا، کیونکہ اس کی انسٹنکٹ اور جبلت میں ہے۔ یہ اللہ نے اس کی نیچر کے اندر ڈال دیا ہے کہ اسے کوئی اٹریکشن نہیں اس کے اندر، اسے پتا نہیں ہے یہ بات، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آپ مجھے بتائیں، جن جانوروں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ان کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہیں، تو ان کوالٹیز کے خالق تو وہ نہیں ہو سکتے۔ جس کروکوڈائل کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں 3000 پاؤنڈ کی فورس کے ساتھ جبڑے بند کر سکتا ہوں، لیکن کھولنے میں میرے مسلز اتنے کمزور ہیں کہ ایک ٹیپ بھی لپیٹ دینا وہ کھول نہیں سکتا۔ 3000 پاؤنڈ ہڈی بھی رکھے نا تو وہ اس کے چورا چورا ہو جائے۔ 3000 پاؤنڈ کا مطلب یہ ہے کہ 1500 کلو وزن، 1.5 ٹن وزن اگر آپ کہیں پھینکیں نا تو اس طاقت سے وہ جبڑے بند کرتا ہے۔ اس کے جبڑوں کو بند ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ کوئی لویا بیچ میں رکھے اور وہ بھی چھوٹی موٹی سلاخ ہوئی تو وہ بھی ٹیڑھی ہو جائے گی، لیکن کیسی کمزوری ہے کہ جب وہ بند کر لینا جبڑے، اور آپ نے دیکھا وہ نیشنل جیوگرافک میں اور ڈسکوری پہ وہ فوراً ٹیپ لپیٹتے ہیں، ٹیپ کی کتنی طاقت ہوتی ہے، کھول نہیں سکتا۔ جس کروکوڈائل کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ تو میرے اندر طاقت ہے، یہ نہیں ہے، تو ان تمام کوالٹیز کا پیدا کرنے والا تو وہ خود نہیں ہے، اسے تو ملی ہوئی ہے۔ شہد کی مکھی کو بھی اللہ تعالیٰ نے کوالٹی دی، اس کی جبلت میں رکھا، کیا؟ ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ تو پہاڑوں میں اونچی جگہوں کے اوپر جا کے گھر بنا، ومن الشجر، اور درختوں میں۔ آپ ذرا ایمیزون کے جنگلوں میں بڑے بڑے درخت، لوگ اوپر چڑھتے ہیں، کتنا کتنا شہد اتارتے ہیں، اور وہ کتنے ٹرینڈ لوگ ہیں جو اوپر چڑھتے ہیں، پتوں کو آگ لگاتے ہیں، مکھیوں کو سائڈ پہ کرتے ہیں۔ آپ جا کے یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز دیکھیں۔ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور جتنی بھی چھتیں ہیں جو انسانوں کی بنائی ہوئی بھی بلڈنگز ہیں، ان میں جو اونچی جگہ ہیں ان پہ جا کے تم اپنے چھتیں بناؤ۔ یہ اللہ نے کہا کہ میں نے اسے وہی کر دیا، اس کی انسٹنکٹ میں ڈال دیا، اس کی جبلت میں، اس کی نیچر کا حصہ بنا دیا۔ وہ وہیں پہ جا کے اونچی جگہوں پہ جا کے بنائے گی۔ ابھی تو یہ ذکر ہو رہا ہے، آپ ذرا گورا صاحب کی چینلز، کاش یہ اجمیشی والوں کا ہوتا، نیشنل جغرافک اور ڈسکوری جو ہے وہ بغداد والوں کا، تو ہم بھی فخر کر سکتے۔ یہ تو اپنے مرید ہی جلا کے راکھ کرتے رہے، انہوں نے اتنی محنت کی۔ آپ جا کے ان چینلز پہ دیکھیں، پرندوں کی سینکڑوں اقسام ہیں، اور جس طرح وہ گھونسلے بناتے ہیں، ایک ایک تنکے کو وہ جس طرح پروتے ہیں، جس طرح آپ یہ سویٹرز اپنا بنا رہے ہوتے ہیں نا، ایک ایک چیز وہ کرتے ہیں، کئی کئی دن، کئی مہینے لگا کے وہ گھونسلے بناتے ہیں۔ تو کسی انسان نے تو ان کو نہیں سکھایا، ان کی جبلت میں اللہ نے ڈال دی ہے۔ اور جو چیز ان کی کمزوری تھی وہ اللہ نے بائی نیچر دور کر دی ہے۔ کپڑے ان کو ایسے دیے ہیں کہ دھونے کی ضرورت ہی نہیں، پر جھڑیں گے نئے اگائیں گے، وہ بھی ضرورت ہوگی تو۔ چاند ایک جانور ہے جو اپنی کھال اتارتے ہیں، اور انہیں نہیں پتا کہ وہ کھال کیوں اتار رہے ہیں، نہ اتارنے کا انہیں پتا ہے، نہ نہیں آنے کا پتا ہے، بس اللہ نے بنا دیے۔ اور انسان دیکھے اسے اپنے کپڑے بار بار دھونے پڑتے ہیں، سلوانے پڑتے ہیں۔ جانوروں کو اللہ نے ایک ہی کھال دے دی ہوئی ہے۔ آپ نارتھ پول کے اوپر جو اتنے بڑے بڑے ریچھ ہیں، ان کی کھال دیکھیں، وہاں پہ وہ زندہ ہے۔ ٹائیگرز بھی ہیں وہاں پہ، سائبیریا کے اندر ٹائیگرز ہیں، اور پینگوئن آپ دیکھیں، جو اس کا میل پینگوئن ہے نا،
4 مہینے تک انڈا لے کے کھڑا رہتا ہے. وہاں پہ مادہ نہیں، مادہ انڈا دیتی ہے اس کے پاؤں کے اوپر، اور پاؤں کے اوپر والی سائڈ پہ لے کے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، پیٹ اپنا ساتھ لگا لیتا ہے. اس دوران برف باری ہوتی ہے، موسم بدلتے ہیں، وہ انڈا نیچے نہیں لگنے دیتا، وہ گرمائش اس کو ملتی رہتی ہے. اور پھر مادہ اس دوران سمندروں میں جاتی ہے، وہ اتنی موٹی تازہ ہو کے آ جاتی ہے، اور وہ ان 4 مہینوں میں کھاتا پیتا بھی کچھ نہیں ہے. اس کے جسم کے اندر جو فیٹس ہیں وہ استعمال ہوتی رہتی ہیں. اب مجھے بتائیں، اسے پتا ہے کہ میرے اندر یہ کوالٹیز ہے؟ اللہ نے کوالٹیز دی ہے. پھر وہ مادہ آتی ہے، وہ ایک اس نے چھوٹی چھوٹی مچھلیاں منہ میں رکھی ہوتی ہیں، وہ چوزا پیدا ہوتا ہے اس کے منہ میں ڈالتی ہیں، پھر وہ جو اس کا میل ہے وہ چلا جاتا ہے، پھر وہ آگے اس کو لے کے چلتی ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ کر دی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کی انسٹنکٹ میں ڈالا ہے شہد کی مکھی کی. ثم کلی من کل الثمرات، پھر ہر قسم کے پھلوں سے کھا. فسلکی سبل ربک ذلولا، اور پھر اپنے رب کی جو نرم کردہ آسان راہیں ہیں ان پر چل. اب قرآن تو اتنا ہی بتائے گا نا، اس زمانے میں تو لوگوں کو اتنی سمجھ تھی نا، زیادہ سائنس پڑھانی تو ان پہ ظلم ڈھانے والی بات تھی نا. آج آپ کو سائنس بتا رہی ہے کہ یہ راستوں پہ چلتی ہیں، رب کے بنائے ہوئے راستوں پر آسانی سے چل. شہد کی مکھی کئی کلومیٹرز کا سفر روزانہ کرتی ہے، ایک قطرہ بنانے کے لیے ہزاروں پھولوں کا رس چوستی ہے، اور پھر وہ انہی راستوں پہ واپس آتی ہے. بائی نیچر اسے پتا ہے کہ وہ کس راستے سے آئی تھی، اسی کو فالو کرتے ہوئے واپس پہنچ جاتی ہے. پھر شہد کی مکھیوں کی ایک ملکہ ہوتی ہے. اب یہ پورے کا پورا ایک نظام ہے جو چل رہا ہے، اور اسے دیکھیں یہ پتا ہے کہ میں نے پھولوں کا رس چوسنا ہے اور اس کے بعد کہاں پہ آ کے شہد انڈیلنا ہے. اگرچہ انسانوں نے اسے بھی دھوکہ دیا ہے، اور یہ جو فارم ہاؤس بنا لی ہیں وہیں سے اٹھ کے وہ بھی اب سست مزاج ہو گئی ہیں، بجائے وہ پھولوں کے پاس جانے کے وہ وہیں سے گڑ چوس لیتی ہیں، اور پھر اسی قسم کا شہد بنے گا نا. انسان نے تو اپنا بھی بیڑا غرق کیا ہے اور نیچر کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے، ایکو سسٹم کو تباہ کر دیا. اور حالت یہ ہے کہ اس وقت آج کی ڈیٹ میں بھی اگر آپ کو 7-8 ہزار روپے کلو بھی خالص اگر چھوٹی مکھی کا شہد مل جائے تو یہ اللہ کی نعمت ہے. یہ آپ کو جو شہد دے رہے ہیں وہ تو اس قسم کے شہد ہیں. ویسے وہ اس پہ جو لکھا ہوتا ہے نا کہ خالص ہے، ہوتا خالص ہے، لیکن گڑ کا بنا ہوا خالص، پھولوں کا رس نہیں چوسا ہوا. یہ والا جو شہد ہے نا جس کے اندر اس لیول کی شفا ہے وہ تو یہ والا ہے، وہ آگے آ بھی جائے گا. یخرج من بطونها شراب مختلف الوان، اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز نکلتی ہے مختلف رنگوں میں. فیہ شفاء للناس، جس کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے، شہد. آپ ذرا ان مکھیوں کا چھتا دیکھیں، بہت بڑے بڑے چھتے بھی ہوتے ہیں. ہر ایک اس میں جو سوراخ ہے وہ ہیگزوگنل ہوتا ہے، یعنی 6 اس کے بنے ہوتے ہیں، اور وہ آپٹیمل ہے. سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ آپٹیمل ہے چھتے کے لیے، اس کی مضبوطی کے پوائنٹ آف ویو سے. اب یہ شہد کی مکھی کو کس نے سکھا دیا ہے کہ 4 کونے نہیں بنانے، 6 بنانے ہیں؟ 3 بھی بنا سکتی تھی، 8 بھی بنا سکتی تھی، گول بھی بنا سکتی تھی. یہ اس کی نیچر میں اللہ نے ڈال دیا. پھر آپ تازہ شہد اگر واقعی اوریجنل آپ کو مل جائے، یہ صرف ہمارے پولیٹیشنز کو میسر ہوتا ہے یا ریاستی اداروں کے لوگوں کو یا پیروں فقیروں کو، جن کے لیے بڑی محنت سے لوگ لے کے جاتے ہیں. تو میں نے ایک دفعہ، ہمارے جیلم کے ایک پیر صاحب تھے، تو انہیں گفٹ میں کشمیر سے نا کافی زیادہ شہد آیا تھا، کوئی ایک ٹب کے برابر. میں نے زندگی میں ویسا کبھی شہد استعمال نہیں کیا، تو وہ تھوڑا سا استعمال کیا، اس کا کلر بھی لائٹ یلو تھا. تو وہ میں نے ٹیسٹ اپنے دماغ میں سیو ایسا کیا ہوا ہے کہ میں اندازہ لگا لیتا ہوں ٹیسٹ کے ذریعے کہ یہ خالص ہے یا نہیں ہے. ہو سکتا ہے غلط بھی اندازہ، کیونکہ ہر شہد کا ٹیسٹ تھوڑا سا فرق بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک سٹینڈرڈ، جیسے جو لوگ دودھ
فریکوینٹلی پیتے ہیں نا, انہیں پی کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ دودھ خالص ہے یا نہیں ہے. اس دن مجھے واقعی احساس ہوا تھا جتنا پاکستان کی کھجور اور مکے مدینے کی کھجور میں فرق ہے نا, اتنا ہی جو شہد مارکیٹ میں بکتا ہے اور جو خالص شہد ہوتا ہے نا وہ فرق ہے. ٹیسٹ کا بھی, وہ انسان کا یقین کریں اس کو چھوڑنے کو دل نہیں کرتا, پیتا جائے. چاہے آپ اس کا شربت بنا کے پئیں, ڈائریکٹ پئیں, اسے آپ روٹی پہ ڈال کے کھا لیں, سالن کے طور پہ یوز کریں, کسی بھی طریقے سے. اگلے زمانوں میں تو لوگ یہی کرتے تھے نا. اور آپ کو پتا ہے خالص شہد سینکڑوں سال تک بھی پڑا رہے خراب نہیں ہوگا, کیونکہ اس کے اندر ایسڈ ہوتا ہے, تیزاب. یہ اللہ نے نیچرل اس کو یعنی ایسا بنایا کہ وہ خراب نہیں ہوتا, کیونکہ لوگوں نے جب سفر میں جانا ہوتا تھا تو پھر شہد کو ساتھ رکھتے تھے. اگر سالن ہوگا تو خراب ہو جائے گا. اچار بھی خراب نہیں ہوتا, کیوں؟ وہ سرسوں کے تیل میں ڈالا جاتا ہے یا سرکے میں ڈالا جاتا ہے, اس کے اندر کوئی بیکٹیریا زندہ رہ ہی نہیں سکتا. ویسے تو سب سے بہترین جو پریزرویٹو ہے نا وہ تو الکوہل ہے, جس کے اندر آپ کی ہومیوپیتھک کی ادویات سٹور کی جاتی ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں ہومیوپیتھک کی جو ادویات ہیں ان پہ ایکسپائری کی ڈیٹ نہیں لکھی ہوتی. کیوں نہیں لکھی ہوتی؟ وہ ایکسپائر ہوتی نہیں. ہاں, الکوہل میں ایک چیز آپ ڈال دیں 10,000 سال بعد بھی نکالیں گے وہ اسی طریقے سے ہوگی, خراب نہیں ہوگی. اس کے قریب قریب کوئی چیز ہے تو یہ آپ کا سرسوں کا تیل ہے. شہد کر یہ تو میڈیم ایک مہنگا ہو جائے گا, لیکن یہ خراب نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کوالٹی رکھی ہے. اللہ کو پتا تھا لوگ سفر پہ جائیں گے, ان کے لیے ہر وقت ایک سالن اویلیبل ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی وقت اس کو استعمال کر سکتے ہیں. انرجی کی انرجی, سالن کا سالن. ویسے تو آپ گوشت کو بھی سٹور کر سکتے ہیں دھوپ میں خشک کر کے. فروٹس بھی ہیں جنہیں آپ, اگلے زمانوں میں تو ظاہر برف والا معاملہ نہیں ہوتا تھا, تو کھجور کو خشک کر کے چھوارا بنا کے سٹور کر لیا جاتا تھا. گوشت کی باریک سی لیئرز اتار کے, آج بھی ہمارے جہلم شہر میں جو ایسے لوگ ہیں نا پرانے زمانے سے جنہوں نے یہ طریقہ سیکھا ہے, تو وہ قربانی کے گوشت کو نا تاروں پہ لٹکا کے نا خشک کر رہے ہوتے ہیں. وہ ایک بار خشک کر لیں, پورا سال استعمال کریں, کوئی اس پہ بیکٹیریا نہیں آئے گا. جب آپ نے پکانا ہے اس کو آپ ہنڈیے میں ڈالیں گے, وہ پھر تازے کا تازہ ہو جائے گا. تو اگلے زمانوں میں اس طرح چیزیں سٹور ہوتی تھی, کیونکہ برف تو نہیں ہوتی تھی. یہ برف کا کانسیپٹ تو آیا ہے آپ سمجھ لیں 20ویں صدی کے اندر, اور اس طریقے سے برف کو بنانا لوگوں نے سیکھ لیا, اس کی سٹوریج سیکھ لی, ورنہ تو انسان کے لیے بڑی پرابلم ہو جاتی تھی. کئی بزرگوں کے پول کھل جانے تھے. آج بھی یہ کئی پیر حضرات ہیں نا جن کی 3 دن تک وہ باڈیز رکھتے ہیں, اور رکھواتے ہیں کدھر ہے؟ عیدی والوں کے پاس. آپ کو کہتے ہیں محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا, تو ان کو فریجوں میں کیوں رکھواتے ہو؟ باہر رکھو نا. جولائی کی گرمی میں آپ لاش باہر رکھیں تو 3 دن کیا, دوسرے دن ہی آپ کو پتا چل جائے گا. ہاں, سائبیریا کے آپ وہاں پہ برفانی علاقے میں لے جائیں, 1000 سال بھی لاش پڑی رہے, اگر اسے کوئی درندہ نہیں کھا رہا نا, لاش کو کچھ نہیں ہونا, کیونکہ وہ سٹور ہوئی ہے برف کی فارم میں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا اس شہد میں شفا ہے لوگوں کے لیے. اور شفا کس لیول کی ہے؟ بخاری میں حدیث ہے 3 چیزوں میں شفا ہے. نمبر 1 شہد, نمبر 2 کپنگ کروانا, ہجامہ جو پچنے لگوانا, وہ خون نکالا جاتا ہے, اور نمبر 3 داغ دینا. زخم کا خون اگر نہ رک رہا ہو تو گرم کر کے لوہے کی کوئی چیز لگائی جاتی تھی, آج کل الیکٹرک شاک کے ذریعے وہ داغ دیے جاتے ہیں. اب تو ایون جو بائی پاس کے آپریشن ہو رہے ہیں ان میں بھی ایکسٹرا خون نہیں لگتا. اتنی سائنس نے ترقی کر لی ہے, خون ضائع نہیں ہوتا. ورنہ پہلے جس کا بائی پاس ہوتا تھا نا 14-15 بوتلیں ارینج کرنی پڑتی تھی. اب بھی اگر کروائیں حفظ ما تقدم کرواتے ہیں, ادروائز یوز کوئی نہیں ہوتی. میرے اپنے جو سسر ہیں ان کا آپریشن 2002-3 میں ہوا ہے, ارینج کروائی تھی اس زمانے میں, لیکن استعمال کوئی نہیں ہوئی. اتنی سائنس ترقی کر گئی. لیکن اگلے زمانوں میں بہت بڑی نعمت تھی. مسلم شریف میں حدیث ہے نبی الاسلام کے ایک صحابی کا خون نہیں رک رہا تھا تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے داغ دیا. لیکن بخاری کی اس حدیث میں ہے کہ شہد میں شفا ہے, کپنگ میں ہے, اور داغ دینے میں ہے. لیکن میں اپنی امت کو داغ دینے سے منع کرتا ہوں. یہ منع کرنا حرام کے درجے میں نہیں ہے, یعنی پریفریبل نہیں ہے, کیونکہ مسلم شریف میں یہ ہے کہ نبی الاسلام نے صحابی کا جب خون نہیں رک رہا تھا اسے داغ دیا.
تو اس سے یہ چیز بھی پتہ چلی کہ جب آپ کو بیماری کا کوئی علاج کرنا پڑتا ہے اس وقت روٹین سے ہٹ کے شرعی احکام ہوتے ہیں. پھر وہ بخاری کی مشہور حدیث، ایک صحابی تھے، ان کا پیٹ لوز ہو گیا، نبی الاسلام کے پاس ان کا بھائی آیا، فرمایا اسے شہد دو. اور لوز ہو گیا، کہا شہد دو، اللہ کا قرآن سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. اور اس کو موشن لگے. تیسری بار جب ہوا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. شفا موجود ہے، وہ تو مسلم میں حدیث ہے، اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں آسمان سے نازل کی جس کی کوئی شفا نہ ہو، جس کی کوئی دوائی نہ ہو. جب وہ دوا اس مرض کے موافق ہو جاتی ہے تو اللہ کے اذن سے شفا ہو جاتی ہے. لیکن علاج کروانا ضروری ہے. ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے، صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو علاج کروایا کرے. آپ نے میں ضرور علاج کرواؤ، اللہ نے کوئی بیماری موت کے سوا ایسی نہیں بنائی کہ جس کا علاج نہ ہو. یہاں لوگ فخر محسوس کرتے ہیں کہ علاج کرانے کی ضرورت نہیں. کہتے جو بزرگ سن کیڑے پے سن، تھلے کو کیڑا ڈگتا سی پھر اتنے رکھ لیندے سن، بڑے پیڑے سن، بڑے گندے سن، ترکے سن. استغفر اللہ، یہ جھوٹ ہے. اس طرح کا جھوٹ انہوں نے پیغمبروں کے بارے میں بھی مشہور کیا ہوا ہے کہ جی پیغمبروں کے ساتھ بھی ایسا معاملہ تھا. بالکل جھوٹ ہے. یہ سب کے سب جعلی واقعات ہیں. اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو تکلیفوں سے ضرور آزمایا، لیکن یہ کہ وہ خود اپنے اوپر تکلیف کو طاری کریں، بالکل نبی الاسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہے. آپ تو بیماریوں کا علاج بھی کرواتے تھے، جھاڑ پھونک بھی. ایون مسلم شریف میں حدیث ہے، اپنے زمانے جاہلیت کے دم بھی مجھ پر پیش کرو، اگر ان میں شرکی الفاظ نہیں تو ان سے اسی طریقے سے علاج کرتے رہو. پھر مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے، اگر تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے علاج کے ذریعے تو وہ ضرور پہنچائے. اس کے لیے قرآن و سنت کا علاج ہونا بھی ضروری نہیں ہے. جھاڑ پھونک کے لیے کوئی بھی آپ علاج کروا سکتے، شرط یہ ہے کہ اس میں شرکی الفاظ نہ ہو. ویسے تو شرکی الفاظ کے ساتھ بھی علاج ہو رہا ہے. جیزس کرائسٹ کے نام کے اوپر ہانٹنگ پروگرام آپ ڈسکوری پہ دیکھیں، وہ جنات بھی لوگوں کے نکال دیتے ہیں. لیکن اس شفا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ راضی ہے. وہ تو ظاہر اللہ نے ایک نیچرل پروسیس رکھا ہوا ہے. وہ تو اولاد میاں بیوی کے جائز تعلق سے بھی پیدا ہو جائے گی اور آؤٹ آف ویڈ لاک بھی پیدا ہو جائے گی. ایک اللہ نے نیچرل پروسیس رکھا ہوا ہے، لیکن فرق اس میں ہوگا. یہ جو فزیکل فینومینا آف نیچر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قانون قدرت رکھے ہیں، وہ اپنی جگہ اسٹیبلش ہے، وہ اس طریقے سے چلتے ہیں. اس کی بنیاد کے اوپر کسی چیز کا حلال ہونا ثابت نہیں ہو جاتا. اگلے دن ہمارے لائیو سیشن میں ایک بھائی آئے تھے تو ہندو، وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہاں تو ہندو بھی علاج کر دیتے ہیں جنات کا، مسلمان بھی کرتے ہیں، کرسچنز بھی کرتے ہیں، تو بتائیں اب کون سا دھرم درست ہے؟ میں نے کہا یار دھرم کا تو اسے تعلق ہی نہیں ہے، یہ تو طریقہ علاج ہے. پھر میں نے اس کو سمجھایا کہ مجھے بتاؤ کہ جب بائی پاس کا آپریشن ہوتا ہے، ایک ہندو اپنے زوم میں بھگوان کو یاد کر کے گرائنڈر چلائے، ایک مسلمان بسم اللہ پڑھ کے گرائنڈر چلائے، اور ایک کرسچن جو ہے ان دا نیم آف جیزس کرائسٹ چلائے، تو گرائنڈر نے تو چلنا ہے، علاج بھی ہونا ہے. ہاں، توجہ یہ ہونی چاہیے کہ وہ علاج صحیح کرے. تو یہ طریقہ علاج ہے. اس لیے ہمیں منع کر دیا گیا کہ شرکیہ علاج آپ نے نہیں کرانا، ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شرکیہ علاج ہے ان میں شفائی کوئی نہیں ہے، یہ کہیں نہیں ملے گا آپ کو. ہمیں منع کر دیا گیا. اس میں شفا ہونا اللہ کی طرف سے آزمائش ہے ہمارے لیے، تاکہ جو ضعیف الاعتقاد لوگ ہیں، جو شیطان کے اعلی کار بننے والے لوگ ہیں، ان کے لیے آزمائش بنے. اور ٹھیک ہے، پیغمبر کا راستہ چھوڑ کے تو جہنم کا راستہ وہ اختیار کریں. ٹیسٹ تو اللہ نے دنیا میں رکھا ہوا ہے. اللہ نے تو دیکھنا ہے کہ یہ چیز دکھاؤں گا یہ اس طرف جاتا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ ناشکری کی. تو یہ بڑے بڑے جو طریقہ علاج ہے، جھاڑ پھونک کا علاج صدیوں سے چل رہا ہے، سرجری کا علاج صدیوں سے چل رہا ہے. آج تک جھاڑ پھونک کے ذریعے کوئی خطرہ نہیں کر سکا، کسی کی ہڈی نہیں جوڑ سکا. کیوں؟ وہ ایک نیچرل چیز ہے، وہ آپ نے سرجری کے ذریعے اس کو مینج کرنا ہے. کیورنگ اس کا پیریڈ ہے، وہ اس طریقے سے ہوگا. اس طرح ہربل علاج ہے تیسرا. چوتھا جو ہے وہ آپ کا عام میڈیکل، جسے آپ ایلوپیتھک کہتے ہیں. پانچواں ہومیوپیتھک ہے.
یہ بڑے بڑے علاج ہیں جو چل رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی چائنا میں تو مختلف قسم کے علاج ہو رہے ہیں اور کئی چیزیں انہوں نے ایوالو کر لی ہوئی ہیں، لیکن پوری دنیا میں یہ 5 بڑے علاج ہیں جو چل رہے ہیں اور شفا مل رہی ہے لوگوں کو. لیکن ڈاکٹر کے ذریعے اس طریقے سے شفا کا ملنا اس ڈاکٹر کے عقیدے کو جسٹیفائی نہیں کرے گا. نہ یہ ہوگا کہ ٹنڈولکر مندر میں جائے اور 100 مارے تو ہندوازم ٹھیک ہو جائے گا. پھر پاکستان کی کرکٹ کی ٹیم کی جو حالت ہے اس سے تو اسلام پھر مشکوک ہی ہو جائے گا. ہاں ظاہر ہے اگر یہی دلیل بنائی ہوئی ہے تو ہاں جہاں ایک ایک کھلاڑی 260 سکور مار دے، 200 چوٹ مارا سی نا روہت شرما نے، پوری ٹیم کو 200 چوٹ نہیں ہوتا. انضمام الحق پاویں 4 اور بھی تعویذ لٹکا لے. ٹھیک ہے، تو اس طرح نہیں ہوتا بھائی. ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ریلیجن کو الگ رکھیں، کسی شخص کی صلاحیتوں کو الگ رکھیں، اور نہ اس کی بنیاد پہ دعوت دی جا سکتی ہے. مثلا اب جہانگیر خان نے انسانی ہسٹری میں ایک ورلڈ ریکارڈ بنایا، 555 میچوں میں وہ ان بیٹن رہا ہے کنٹینیوس اپنی زندگی میں. کوئی شخص کسی بھی فیلڈ میں 555 مقابلوں میں ان بیٹن نہیں رہا. 100 مقابلوں میں بھی نہیں رہا ہوگا، 555 تو بہت بڑا فگر ہے. تو اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو یہ کہیں گے کہ جی جہانگیر خان جو کہ مسلمان ہے لہذا اسلام صحیح ریلیجن ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. یہ انسان کی ایفرٹ ہے، وہ پٹ کرے. اللہ تعالیٰ انسان کو ترقی کرواتا ہے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و تفکر کرتے ہیں. کس میں؟ جو شہد کی مکھی کو اللہ نے کوالٹیز دیں، اس کے شہد کے اندر کوالٹیز رکھیں، اس میں نشانی ہے. اب مجھے بتائیں، اس طریقے سے اگر ہمارے بڑوں کو خدا کا تعارف کروایا جاتا جو قرآن میں اللہ نے کروایا، تو ان کو کبھی وہم بھی نہ آتا کہ عبد القادر جیلانی بھی کچھ کر سکتے ہیں. پھر انہوں نے ہمارے والی بات ہی کرنی تھی کہ بڑے سے بڑا انسان بھی ہو، انسان تو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، کرنا کرانا تو چھوڑتے ہیں بھائی. انسان تو ہر وقت اللہ کا محتاج ہے، اور ایک غذا اللہ نے ایسی رکھ دی ہے جس کے بغیر تو آپ 2 سے 3 منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتے. کون سی؟ آکسیجن، سانس. کہتے ہیں نا جی اگر مچھلی تیر سکتی ہے تو بزرگ کیوں نہیں تیر سکتے؟ بالکل تیرو. ہاں ہم تو تیار بیٹھے ہوئے کہ سارے بزرگ تیرے. ویل مچھلی 1.5 گھنٹے تک سانس روک سکتی ہے، 1.5 گھنٹے بعد وہ ایک دفعہ باہر نکلتی ہے. میں تو کہتا ہوں سارے بزرگان دین، سارے اولیاء کرام سمندر میں نہیں دریا میں چھلانگ مارے. 1.5 گھنٹے کی تو ضرورت نہیں بھائی، 5 منٹ بعد بھی نکالے تو انشاءاللہ تعالی ہم غائبانہ نماز جنازہ پڑھ رہے ہوں گے. 5 منٹ بھی نہیں کوئی سانس روک سکتا. یہ جتنے لوگ ہیں یہ پریکٹس سے 15-27 منٹ تک ابھی پہنچا ہے سب سے زیادہ جس نے روکا ہے پریکٹس سے. عام آدمی تو آپ خود تجربہ کر کے دیکھ لیں، ہم لوگ تو 1-1.5 منٹ بھی نہیں روک سکتے. انسان اتنا کمزور ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا اس میں نشانیاں ہیں جو غور و تفکر کرتے ہیں، اور وہ غور و تفکر بتا دیا کہ اب اس میں سے نکالنا کیا ہے. واللہ خلقکم، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے انسانوں. ثم یتوفاکم، پھر وہ تم سے تمہاری جان بھی قبض کر لے گا. یعنی زندگی اور موت کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے، جس نے یہ تمام مخلوقات پیدا کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کی سورہ النحل میں اللہ تعالیٰ نے مدھومکھی کا ذکر بڑے ہی حسین اور حکمت بھرے انداز میں کیا ہے. قرآن کی آیتیں سورہ النحل: وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُولًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ. ترجمہ: اور تمہارے رب نے مدھومکھی کی اور وحی کی کہ تو پہاڑوں پر گھر بنا اور درختوں میں اور ان جالوں میں جو لوگ بناتے ہیں، پھر ہر طرح کے پھلوں میں سے کھا اور اپنے رب کے راستے میں فرما برداری کے ساتھ چل. اس کے پیٹوں سے ایک شربت نکلتا ہے جو مختلف رنگوں کا ہوتا ہے،
اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں سوچنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ تفسیر: اور ہم الی النحل، اور اوہا کا مطلب وہی ہے، لیکن انسانوں کی طرح نبی پر وحی نہیں، بلکہ مدھومکھی کو اس کی فطری سوجھ بوجھ اور الہامی ہدایت کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی اللہ نے مدھومکھی کو اس کی ذمہ داری سکھا دی کہ کیسے چھتا بنائے، پھولوں سے رس لے اور شہد تیار کرے۔ پہاڑوں، درختوں اور جالوں میں گھر بنانا: قرآن نے ذکر کیا ہے کہ مدھومکھی اپنے گھونسلے نہ صرف درختوں پر بناتی ہے بلکہ پہاڑوں میں اور انسانوں کے بنائے ہوئے ڈھانچوں میں بھی۔ ہر طرح کے پھلوں میں سے کھا اور رب کے راستوں پر چل۔ یہ اس کی محنت، انتظام اور شاندار انتظامی زندگی کا ذکر ہے جس میں وہ الگ الگ پھولوں کا رس اکٹھا کرتی ہے۔ اس کے پیٹ سے شہد نکلتا ہے جس میں شفا ہے۔ یہ آیت شہد کے علاجی فائدے کو بیان کرتی ہے، اور یہ سائنٹیفکلی ثابت بھی ہے کہ شہد میں اینٹی بیکٹیریل، اینٹی سیپٹک اور ہیلنگ پراپرٹیز ہوتی ہیں۔ اس میں تکبر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے، یعنی انسان کو اللہ کی اس قدرت پر غور کرنا چاہیے کہ کس طرح ایک چھوٹی سی مخلوق کے ذریعے اتنی بڑی نعمت عطا کی گئی ہے۔ حدیث میں مدھومکھی اور شہد کے بارے میں کیا آیا ہے؟ پہلی حدیث، شہد کو علاج بتایا گیا ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 5684 اور صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شفا 3 چیزوں میں ہے: شہد میں، حجامہ کرانے میں اور آگ سے داغنے میں، لیکن میں اپنی امت کو داغنے سے منع کرتا ہوں۔ دوسری حدیث، شہد کا علاج کے لیے استعمال۔ ایک صحابی نے اپنے بھائی کے پیٹ میں درد کی شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شہد پلانے کی صلاح دی۔ کئی بار پلانے کے بعد صحابی نے کہا کہ درد ٹھیک نہیں ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے سچ کہا ہے، تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹ بول رہا ہے، جاؤ پھر شہد پلاؤ۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 5684۔ سبق: مدھومکھی کا سسٹم نصیحت: مدھومکھی کا سسٹم سماج اور طرز حیات اللہ کی توحید اور حکمت کی نشانی ہے۔ شہد کو قرآن اور حدیث دونوں سے علاج بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی مخلوق کے ذریعے انسانوں کو بڑی نعمتیں عطا کی ہیں جو تکبر، غور اور فکر کرنے والوں کے لیے سبق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔